عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله صدق الله العظيم. برادران ملت، نور و نجات سے معمول اس روح مربس میں اس ناچیز کو مسلمانوں کے زوال کے اسباب اور اس کا حل کے موضوع پر قرار کرنا ہے، یعنی اس قوم کی داستان عرب سنانا ہے جس کو خیر امت کا لقب عطا ہوا ہے. اس ملت کی پسماندگی درماندگی ضرورحالی و شکستہ باری کا ذکر کرنا ہے جس سے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کا وعدہ کیا گیا ہے. اس امت کے انتشار و اختلاف اس طرح و خرپشہ کا مرثیہ پڑتا ہے جس کو جد واحد اور بنیاد مرسوس کہا گیا ہے. اس قوم مسلم کی معقولیت و مغلوبیت اور مغلوبیت کو بیان کرنا ہے جس کی حکومت و قیادت عظمت و شرف کے گواہ عرب و عجم ہند و سندھ اسپین و افریقہ ہے. برادران اسلام، آئیے ہم اسباب عوامل کو تلاش کریں جن کی وجہ سے امت اسلامیہ کو ذلت و نفرت سے دوچار ہونا پڑا. وہ کون سی وجوہات ہے جن کی بدولت ہمارا اقتدار جاتا رہا، عزت جاتی رہی، روب و دبدبہ ختم ہو گیا، حاکم سے محکوم غالب سے مغلوب بننا پڑا. کیا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ہی سربلند رہو کہ اگر مومن بن کر رہے. کا خدائی دعویٰ صرف صحابہ کرام اور ہمارے اسلاف کے لیے تھا. اس کے لیے ہم کو سب سے پہلے یہ معلوم کرنا پڑے گا کہ وہ کون سی طاقت تھی جس نے مسلمانوں کو عظمت و عزت اور قدر و منزلت کی بلندیوں پر پہنچایا تھا. وہ کون سے اسباب تھے جن کی بدولت مسلمانوں کو امامت و قیادت جہاں باری وہ حکمران کا منصب عطا ہوا تھا. اس کے بغیر ہم مسلمانوں کی پسماندگی و درماندگی زوال اقتدار کو نہیں سمجھ سکتے. اس لیے آئیے ہم تاریخ کا ایک طویل سفر کریں، 1400 سال قبل کے اس ماحول میں چلے جس ماحول میں آفتاب رسالت، مہتاب ہدایت فارات کی چوٹیوں سے دور ہوتا ہے. اس فضا میں چلے جبکہ کوہ صفا سے نعرہ توحید بلند ہوتا ہے اور غار حرا سے نور ایمان پھوٹتا ہے. کیسا معاشرہ تھا، کیسا ماحول تھا، کیسی فضا تھی، کیسے لوگ تھے. برادران اسلام، چھٹی صدی عیسوی کا زمانہ تاریخ انسانی کا تاریخ ترین دور تھا. خود قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اس دور کو فاسد ترین دور فرمایا. ارشاد ربانی ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. لوگوں کی بدعمالیوں نے بحر و بر میں فساد برپا کر دیا تھا. تاریخ دانوں اور سیرت نگاروں نے عصر جاہلی کا جو نقشہ کھینچا ہے اس کا خلاصہ یہ کہ انسان جس کو اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات بنایا تھا، ضلالت و جہالت کی تاریکیوں میں بھٹک رہا تھا. انسانیت کے مردہ لاشا پر شیطان کا ننگا رقص جاری تھا. انسان نما درندے اپنی معصوم بچے کو زندہ گرگور کر دیتے تھے. مردار خوری، اصنام پرستی، قتل و غارت گیری، شراب نوشی کا دور دورہ تھا. معمولی باتوں پر برسوں جنگ کے شعلے بھڑکتے رہتے تھے. دین ابراہیم اپنی حقیقت کھو چکا تھا. یہودیت و مسیحیت میں تعریف ہو چکی تھی. شرک و کفر کی آندیاں چل رہی تھی. گلشن انسانیت کو خزاں تاری تھی. سچ تو یہ کہ دنیا ہلاکت کے دہانے پر تھی. تمہارا شفا حفرتی من النار کا منظر تھا، مگر اللہ کو دنیا کو بچانا مقصود تھا. گلشن انسانیت کو تر و تازہ کیا کرتی تھی. نسل انسان کو وقار بنانا تھا اور دنیا کو ہدایت کے راستے پر لگانا تھا. وہ نبی منتظر مبعوث ہوتا ہے جس کی بعثت کی دعا خلیل اللہ نے مانی تھی، جس کی آمد کی بشارت روح اللہ نے دی تھی. برادران اسلام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت انقلاب عظیم تھا. ایسا انقلاب جس نے آدم کی زندگی کا روح پھیر دیا. انسانیت کے مردہ تن میں نئی روح پھونک دی اور جس نے گمراہ انسان کو انسانیت سے روشناس کیا. ضلالت و جہالت کے عمیق غار سے نکال کر سعادت و ہدایت کے بام عروج پر پہنچایا. دنیا کو صراط مستقیم پر لگایا اور تاریخ دلوں میں ایمان کا نور پیدا کیا. برادران اسلام، آئے آپ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیجیے اور مجھے بتائیے کہ وہ کون سی طاقت تھی جس نے خاندانوں، قبیلوں، گروپوں، فرقوں میں بٹے عہدوں کو ایک سنگ میں کھڑا کر
وہ کون سا دستور تھا جس نے ضلالت و جہالت اور شرک و کفر کی زندگی بسر کرنے والوں کو توحید و ایمان کے طرفدار پہنچا دیا؟ وہ کون سا نسخہ دنیا تھا جس نے بھٹکے ہوئے لوگوں کو نجوم ہدایت بنا دیا؟ الگ زہرا نشین بچوں کو فیصل و قصہ کے محلات میں پہنچا دیا؟ داتا زمین و خون ریزی کے خونگر لوگوں کو دنیا کے عقائد و راہ پر بنا دیا؟ ذلت و پستی کی زندگی